السلام علیکم ایوری ون. آج میرا ولاگ نہیں ہے، یہ جسٹ ویڈیو میں نے بنائی ہے، وہ بھی اس لیے بنائی ہے ایک دعا کے لیے. آپ لوگوں سے گزارش ہے، میری ساری یوٹیوب فیملی، جتنے بھی یوٹیوب پہ سارے ہیں، جن جن کے چینل ہیں، جو جو میری ویڈیو کو واچ کرتے ہیں اور جن کی آنکھوں کے سامنے ویڈیو جائے گی وہ بھی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں. میری دادو کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ان کے لیے دعا کریں. اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، ان کا اگلا جہاں اچھا کرے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ سب ان کے لیے دعا کریے گا. جیسے ڈیلی روٹین میں آپ سے اپنی روٹین شیئر کرتی ہوں یا ولاگ شیئر کرتی ہوں، اپنی خوشیاں شیئر کرتی ہوں، میں ادھر جا رہی ہوں ادھر جا رہی ہوں، یہ کر رہی ہوں وہ کر رہی ہوں، آج یہ ہوا وہ ہوا، یا فن مذاق آپ کو اپنی فیملی سمجھ کے آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، کیونکہ یوٹیوب بھی میری فیملی ہے. اب اسی طرح میں آج آپ لوگوں سے دکھ شیئر کر رہی ہوں اپنا. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دعا کیجیے گا میری دادی کے لیے. ویسے آج کل اپنے رشتے بھی اتنی محبت اور اتنا پیار نہیں دیتے جتنا دادی نے دیا ہمیں. انہوں نے میری امی کو ہماری شادی کے بعد کمی نہیں فیل ہونے دی. ویسے تو میری دادی کو ڈیتھ ہوئے کافی سال ہو گئے ہیں، میری نانی کو کی بھی ڈیتھ ہوئے کافی سال ہو گئے ہیں، لیکن جب یہ ہماری دادی بنی ہے تو ہمیں اپنی نانی اور دادی کا احساس نہیں ہوتا تھا. یہ دادی ہیں ہماری نیبر، سامنے نیبر ہے، وہاں پہ جب ہم نے اپنا گھر لیا تو تب سے ہمارا ان سے ملنا وغیرہ سٹارٹ ہوا. پھر انہوں نے میری امی کو بیٹی بنا لیا تھا تو سب دادی کہتے تھے، ان کے گھر والے، ان کی پوتی پوتے، تو پھر میں بھی ان کو دادی کہتی تھی. شادی سے پہلے بھی مطلب کہ کافی زیادہ ان کا آنا جانا رہتا تھا ہمارے گھر اس طرح. تو جب بھی میں مطلب کہ میری امی جاتی تھی نا، میری بڑی بہن کی میری شادی ہو گئی تھی، اور کیا کہتے ہیں بھائی وغیرہ، پتہ لڑکے کدھر ہوتے ہیں، گھر پہ ہوتے ہی نہیں، تھوڑا ٹائم اپنے دوستوں وغیرہ میں ہوتے ہیں، کام وغیرہ پہ چلے جاتے تھے، وہ بھی کام پہ چلے جاتے تھے. بڑی بہن کی شادی ہو گئی تھی تو پیچھے گھر پہ میں اکیلی ہوتی تھی، تو مجھے گھر پہ اکیلا ہی چھوڑ کے جاتی تھی نا. مطلب یہ نہیں ہوتا، آج کل ماحول ایسا ہے نا، اور مطلب امی کو یہ ہوتا تھا گھر اکیلے لڑکیوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، 100 چیزیں ہوتی ہیں. یہ مطلب امی میرا تھوڑا سا نا اولڈ مائنڈ رکھتی تھی ان چیزوں میں، تو وہ اکیلے چھوڑ کے نہیں جاتی تھی. وہ جب بھی کہیں 2-3 دنوں کے لیے کہیں دور جانا ہو، فوتگی وغیرہ ہو، کچھ ہو، کہیں خوشی غمیوں کی جاتی تھی نا، تو دادی کو کہتی تھی کہ میری بیٹی کے پاس رہنا. تو دادی پھر میرے پاس آ کے رہتی تھی جب امی نے کہیں جانا ہوتا تھا. پھر زیادہ تر ہمارے گھر آتی تھی، ساری سردیاں ہم لوگوں کے گھر گزارتی تھی. اون سلائیوں کا کام کرتی تھی، امی میری اون سلائیاں بنا لیتی ہیں، اور پھر امی کے پاس اون سلائیوں کا کام کرنا، سب کچھ کرنا. پھر میری شادی ہو گئی، پھر اس کے بعد جب بھی میں شادی کے بعد ان کے پاس جاتی تھی تو نا، جب بھی میں جاتی تھی تو ان کے پاس تو میں جاتی ہی نہیں تھی، ابھی میں امی کے گھر ہی جاتی تھی تو آ جاتی تھی، مطلب کہ میں آئی ہوں، میرے سے ملنے کے لیے آ جاتی تھی. اور پھر میرے بچے ہوئے، جب بھی میں جاتی رہنے کے لیے امی کے گھر، تو میرے بچوں کے لیے چیز لے کے آنا دادی نے، اور ایک دم جیسے میرا سنتی تھی آ جاتی تھی کہ وہ آئیے میں مل لوں. حالانکہ وہ بڑی تھیں، وہ میرے سے ملنے آتی تھی اسپیشل گھر پہ.
پھر ملنے کے لیے میں بھی جاتی تھی ان سے ملنے کہ وہ بڑی ہو کے میرے سے ملنے آتی ہیں، اتنا کرتی ہیں، پھر میں بھی جاتی تھی۔ آج تک اتنا اپنا بلڈ ریلیشن بھی اپنے بھی اتنا نہیں کرتے جتنا انہوں نے ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ ہم 4 بہن بھائی ہیں۔ جب سے ہم دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی ہے نا، تو لڑکے کدھر ٹکتے ہیں، بھائی کام وغیرہ پہ چلے جاتے ہیں، ویسے بھی جب گھر پہ ہوں تو دوستوں میں چلے جاتے ہیں، کام وغیرہ پہ چلے جاتے ہیں، ابو بھی کام پہ چلے جاتے ہیں، ابو کی بھی ایسی ڈیوٹی ہوتی ہے سیکورٹی کی سخت، وہ بھی کام پہ چلے جاتے ہیں، تو میری امی اکیلی ہوتی ہیں، تو میں بھی دور ہوتی ہوں، میری بہن بھی اپنے گھر ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، بچے ہیں، اسکولس پارا ٹیوشن، تو وہ بھی اتنا نہیں آ سکتی، روز روز تو نہیں آ سکتی، لیکن وہ آتی رہتی ہے پھر بھی، تو میں بھی دور ہوتی ہوں۔ تو جب بھی کبھی امی اکیلی ہوتی تھی نا، یا امی کی طبیعت خراب ہوتی تھی نا، تو ہم لوگوں کو کبھی فیل نہیں ہوتا تھا، امی کی کبھی فکر نہیں ہوتی تھی، ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی تھی، ہمیں یہ ہوتا تھا کہ دادی پاس ہے، دادی آئی ہوں گی امی کے پاس۔ اکثر میرے ابو کی سیکورٹی کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی تھی نا، تو دادی کہتی تھی آج اکیلی ہے، امی کہتی تھی میں اکیلی ہوں، تو دادی کہتی تھی میں آ جاتی ہوں نا، میں رات تمہارے ساتھ گزار لوں گی۔ جیسے ہی میرے ابو کی رات، ابو چلے جاتے تھے 7 بجے ڈیوٹی پہ، اور صبح آتے تھے 5 بجے، پھر دادی 5 بجے اپنے گھر چلی جاتی تھی، مطلب انہوں نے اتنا ساتھ دیا۔ پھر سردیوں وغیرہ میں سردیاں ہمارے گھر ہی گزارنی، سویٹر بنانے ہوں، میرا بیٹا ہوا اس کے لیے ان کا سویٹر بنایا، ٹوپی بنائی ہے۔ امی کو زیادہ ڈیزائن آتے تھے نا، پھر وہ امی کے پاس ہوتی تھی، سیکھتی تھی، پھر بنا کے دیتی رہتی تھی سب کو بھی، میرے بیٹے کو بھی بنا کے دیا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد میں اس کی تعریف کر رہی ہوں، ایسا نہیں ہے، میں ان کی پہلے بھی تعریف کرتی تھی، ان لوگوں کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ابھی ان کے جانے کے بعد ان کی ایک ایک چیز، ایک ایک بات یاد آ رہی ہے، دکھ سکھ ہر چیز میں انہوں نے ہم لوگوں کا ساتھ دیا، ہر چیز میں ہم لوگوں کا ساتھ دیا انہوں نے۔ آج کل وقت کے ساتھ ساتھ نا ہر رشتہ بدل جاتا ہے، اپنوں کی جب سب کی شادیاں ہوئی ہیں، سب اپنے اپنے بچوں میں بزی ہو گئے، سب اپنی اپنی لائف میں چلے گئے، تو میری امی تھوڑا سا نا، ہم لوگوں کی بھی شادیاں ہوں گی تو امی تھوڑا سا اکیلی ہو گئی تھی، جو رشتہ دار وغیرہ سب ہوتے ہیں نا، تو کبھی کبھی آنا خوشی میں غمی میں، تو جب مطلب کہ کوئی غم بھی ہوتا تھا نا، یا کوئی ایسا ہوتا تھا نا، تو ایک دادی بالکل پاس ہوتی تھی، وہ سب سے پہلے پہنچتی تھی، اپنوں سے بھی پہلے۔ میری امی کی اکثر طبیعت خراب ہوتی تھی تو رشتہ داروں کو بعد میں پتہ چلتا تھا، کال کر لی آ گئے، بس یہ فارمیلٹی ہوگی، سب کچھ ہے، لیکن دادی سب سے پہلے ان کے پاس ہوتی تھی، اور ان کو ڈاکٹر کے لے جانا، کہ میری امی زیادہ ڈاکٹر دوائیوں ان چیزوں سے اوائڈ کرتی ہیں، تو دادی جب دیکھتی تھی نا طبیعت خراب ہے تو وہ ایک دم امی کو لے جاتی تھی۔ آج میری امی بھی اکیلی ہو گئی ہیں، ان کی کل رات کو ڈیتھ ہوئی ہے، بارش بھی تھی، میرے بچے ہیں، بارش کا مسئلہ تھا، میں نہیں جا سکتی، لیکن میرے میں حوصلہ بھی نہیں ہے جانے کا، ابھی میں دور ہوں نا، تو اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول کر لوں گی، اپنے گھر میں تھوڑا صبر کر لوں گی، لیکن جب میں امی کے گھر جاؤں گی نا، تو مجھے یہ فیل ہوگا، جب میں امی کے گھر جاتی ہوں نا اپنی، تو ایک دم دادی آ جاتی ہیں، کہتی ہیں مانور ہے یہ، میں سے ملنے کے لیے چاہ رہی ہوں۔ جب میں امی کے گھر جاتی ہوں تو دادی کو یہ ہوتا ہے کہ میں آئی ہوں، میں اس سے مل آتی ہوں، لیکن جب میں امی کے گھر جاؤں گی نا، پھر مجھے ان کی زیادہ کمی فیل ہوگی، کیونکہ اکثر میں نہ بھی جاؤں نا، جب بھی میں امی کے گھر جاتی ہوں، میں نہ بھی جاؤں یا وہ نہ بھی آئے نا، تو ہم ڈسکس ضرور کرتے ہیں امی سے کہ دادی نہیں آئی، دادی کو نہیں پتہ چلا میں آئی ہوں، یا میں چلی جاتی ہوں، لیکن 1-2 بار ایسا ہوا ہے میں گئی ہوں وہاں پہ، لیکن میری دادی سے ملاقات نہیں ہوئی، میں دادی سے ملی بھی نہیں، مجھے اس بات کا بھی بہت زیادہ افسوس ہے۔ 2 بار گئی ہوں عید پہ بھی، کیوں جلدی آ گئی ہوں، 2 دن رہ کے اس طرح آ گئی ہوں، لیکن میں چکر نہیں لگایا۔
सारी ये वहाँ बेटा वहाँ ले जाओ मोबाइल, जाओ मेरा बेटा अंदर कमरे में लेट के ना वहाँ पे देखो मैं आ रही हूँ। अच्छा आप सो रहे थे, उठ गए हो, ये लो ये मोबाइल पकड़ लो, बैठ जाओ। मुझे इस वीडियो पे कोई लाइक नहीं चाहिए, ना ही मैंने व्यूज़ के लिए किए, ना ही लाइक के लिए किए। बस मेरी टिकटॉक सोशल मीडिया के हर एक बंदे से अपील है कि दादी के लिए दुआ कीजिए, बस उनकी मग़फ़िरत की, क्योंकि उनको अब दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आज मैं व्लॉग और ये कुछ भी नहीं, प्रॉपरली कुछ नहीं बना सकती, मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, मेरे दिमाग से उनका ख्याल नहीं जा रहा। अपनों ने इतना नहीं किया जितना उन्होंने किया, अभी वो हमारी दादी बनी हुई थी। बस हर रिश्ता नाता आजकल वक्ती आर्जी है, वक्त के साथ बदल जाता है, लेकिन वो एक वाहिद बंदा था जिन्होंने बहुत किया। और आप लोग कह रहे होंगे कि दादी फोत हुई हैं, मैं वीडियोस बना रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो प्लीज़ पॉजिटिव थिंकिंग सोचिएगा। ये जस्ट मैंने वीडियो उनके लिए दुआ के लिए बनाई है, बस आप उनके लिए लाजमी दुआ करिएगा, मेरी सारी फैमिली जितनी भी यूट्यूब है, क्योंकि आप ही लोग हैं, मेरी फैमिली सब कुछ है, आप ही से मैं अपनी खुशियाँ हर चीज़ शेयर करती हूँ। इसलिए आज मैं अपना एक ज़िंदगी का सबसे बड़ा वाक़या और दुख शेयर कर रही हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद आप लोगों को टॉन्ट करना, अपनों को या किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है। ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद जस्ट और जस्ट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनके लिए दुआ करें। और मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं कर रही, लेकिन मुश्किल और दुख में अपनों और परायों का पता चलता है, अपने और पराये का पता चलता है। मुश्किल में जब दुख होता है ना, तो इंसान को ना अगले बंदे की अच्छाइयाँ नज़र आती हैं। वो दुख भी एक अच्छे बंदे का है, वो तो चला गया है, लेकिन मिसाल कायम करके चला गया। उस इंसान ने अपनों को भी पीछे छोड़ दिया, ऐसी मिसाल कायम करके गई है। अच्छा बुरा वक्त सब पे आता है, हम लोग पे भी अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। कुछ मेरे भाइयों का भी मसले मसाइल हुए हैं, अच्छा बुरा वक्त आया है, लोगों ने उससे बातें की हैं और अपनों ने तो पूछा तक नहीं है, पीछे ही बातें की होंगी लेकिन पूछा तक भी नहीं। एक वाहिद शख्स है दादी, जिन्होंने नफल पढ़े हैं, जिन्होंने दुआएं मांगी हैं, मुश्किल वक्त में साथ दिया है मेरी अम्मी का। रात को फोत हुई हैं, शाम को ही हैं, लेकिन बारिश थी, बच्चों का भी मसला था, मैं नहीं जा सकी, लेकिन कुछ मेरे में हौसला भी नहीं था जाने का। मुझे वहाँ जा के ज़्यादा उनकी कमी फील होती, क्योंकि मुझे होता मेरे से मिलने आती थी या मैं उनसे मिलने जाती थी, मुझे ज़्यादा उनकी कमी फील होती, तो मैं नहीं गई। फिर मेरा इतना बड़ा जिगरा नहीं है, हौसला नहीं है, तो मैं नहीं गई वहाँ पे। इंशाल्लाह अम्मी के घर चक्कर लगाऊंगी कुछ दिनों तक। मैंने उनको आज वीडियो कॉल में उनका मुंह देख लिया था, मेरी अम्मी ने, मेरी बहन ने वीडियो कॉल पे,
ان کا چہرہ دکھا دیا تھا. ماشاءاللہ سے اتنا نور تھا نا, جتنی انہوں نے نیکیاں کی ہیں نا اللہ اس کو اجر ضرور دے گا انہیں. ماشاءاللہ سے بہت نور تھا. آپ سب لازمی دعا کیجیے گا ان کی مغفرت کی, اللہ پاک ان کے درجات بلند کریں. اب میں اپنی ویڈیو کو ادھر ہی اینڈ کرتی ہوں. بس یہ میری زندگی کا سب سے بڑا واقعہ اور سب سے بڑا دکھ ہے جب میں نے آپ سے شیئر کیا ہے. اب ہمیں بس یہ لگے گا, اب ہمیں دن رات, پہلے مجھے امی کی ٹینشن نہیں ہوتی تھی, مجھے کہتا تھا کہ دادی ہیں پاس ہے, امی کی طبیعت خراب ہوگی دادی لے جائیں گے, کیونکہ ابو بھائی کام پہ ہوتے تھے, ان کو آتے میں بھی ٹائم لگتا ہے, یہ رشتے دار بھی ہوتے ہیں بعد میں پہنچتے ہیں, جو پاس ہوتا ہے نا وہ ایک دم آ جاتا ہے. تو دادی پاس ہوتی تھی نا تو امی کی فکر نہیں ہوتی تھی. ہم نے کہا دادی ہیں نا, ہمیں یہ ہوتا تھا دادی ہیں. جب بھائی کو بھی کال کرتے تھے ابو کو بھی دادی ہیں نا, سب کو یہ ہوتا تھا کہ دادی ہیں, لے جائیں گی, یہ کر دیں گے, وہ جائیں گے. مطلب انسان کی چھوٹی موٹی طبیعت خراب ہو ہی جاتی ہے, تو یہ امی کے لیے کچھ ہے تو ہمیں یہ ہوتا تھا کہ دادی ہیں دادی ہیں. اب وہ دادی بھی نہیں ہے. میرے سب دیکھنے والے دعا لازمی کیجیے گا. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا, ہمیشہ خیال رکھیے گا اپنا.